خزانہ کھولا اور یہاں پر کیا تمام تعلیم تھی کہ جس کو خزانے سے جو چاہیے وہ دے جائے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس خزانے میں سے نکالے اور دے جائے۔ تمام بانیوں نے اپنی اپنی مرضی کے زیور اٹھائے، اپنی اپنی مرضی کی چیزیں اٹھائیں، لیکن وہ سامنے سلوری پانی سائڈ پر کھڑی ہے، چھینک جاتی۔ تو حضور نے کہا کہ تو کیوں نہیں لے کے جاتی؟ تب میری کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ آج جو چاہے وہ لے جائے، تم کیوں نہیں لے کے جا رہی؟ نے کہا میں جو مانگوں گی مجھے ملے گا؟ نے کہا ہاں میں نے اعلان کیا ہے جو چیز کا سوال ہوگا تمہیں ملے گا۔ تو اس نے ہارون پر ہاتھ کر کے کہا اگر تو مجھے مل گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ میرے محترم، آج ہم دنیا میں دنیا کی حسرتوں، دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی محبتوں میں مگن ہیں، اللہ کو بلائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں تھکا رہا ہے اور ہم تھک رہے ہیں دنیا کی خوشیوں میں۔ اگر اللہ کو منا لیں تو دنیا ہمیں خود ہی عطا ہو جائے گی، دنیا تو ہمیں خود مل جائے گی۔ آپ کہیں گے اس کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی حوالہ ہونا چاہیے، تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ما فی السماوات، آسمان بھی اللہ کے ہیں، آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، اور آسمان پہ تمام مخلوقات کا مالک بھی اللہ ہے۔ وما فی الارض، یہ زمین کو بنانے والا اللہ، یہ زمین کو بچھانے والا اللہ، زمین کو تیار کرنے والا اللہ، اور تمام نعمتیں جو زمین پر موجود ہیں ان تمام کا مالک بھی اللہ ہے۔ زمین کی تمام چیزوں کا مالک بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ زمین کو بنانے والا اور تمام چیزوں کا مالک بھی وہ۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم چھپا دیتے ہو، جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ دنیا میں جیسی عمل کرو، جیسی زندگی گزارو، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ ظاہر بھی جانتا ہے، اللہ پوشیدہ بھی جانتا ہے۔ ہماری زندگی کے ساتھ اللہ ہر حوال کو جانتا ہے، ہر مرحلے کو جانتا ہے، اللہ ہر لمحے کو جانتا ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں جس کو چاہوں میری چاہت جس پر ہو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں جس پر راضی ہو جاؤں میں اس کو معاف کر دوں، میں جس پر خوش ہو جاؤں میں کو بہانہ بنا کے جنتی بنا دوں۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں سزا دے دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں، میرے سامنے کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ تو نے یوں کیا تو کیوں کیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں چاہوں تو گناہ معاف کر کے جنتی بنا دوں، میں چاہوں تو کسی
بہانے سے پکڑ کر جہنم میں پھینکوں، تو میرے محترم زمین میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں پر مان نہ کریں، اپنی نیکیوں پر مان نہ کریں، اپنی عبادات پر مان نہ کریں، اپنی عبادات پر پکڑ نہ کریں۔ کوئی پتہ نہیں ایک بہانہ بنے اور زندگی کی تمام نیکیاں تباہ ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں ایک بہانہ بنے اور سارے گناہ معاف ہو کے جنت کے مالک بن جائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ ہماری نیکیاں، ہماری بڑھائیاں اور ہماری عبادات نہیں، یہ تو بہانہ ہے، اور وہ بہانہ بنا کے جنت کا مالک بنا دے، بہانہ بنا کے جہنم میں جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یوں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں بدھو کا بندہ مل گیا، بڑا سیدھا سادہ سا بندہ مل گیا۔ موسیٰ جی کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ اچھا میرے بارے میں بھی پوچھیے گا، میرا کوئی مقام ہے کہ نہیں، میرا بھی کوئی مرتبہ ہے کہ نہیں؟ کہا جو پوچھ لوں گا۔ تھوڑا سی آگے گئی، ایک عابد مل گیا، عبادتیں کرنے والا مل گیا، بڑا جھکنے والا مل گیا۔ کہتے ہیں موسیٰ جی کہاں چلے؟ کہا اللہ کی ملاقات کو چلا۔ میرے بارے میں پوچھیے گا، میں دن رات عبادت کرتا ہوں، دن رات گزاری کرتا ہوں، دن رات اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ اللہ سے پوچھنا میرا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ گئے اور واپس آئے، پہلے وہ عابد مل گیا۔ موسیٰ جی میرے بارے میں سوال ہوا، فرمایا ہاں سوال ہوا۔ اللہ فرماتی ہے نیکی کیا کر پر فخر نہ کیا کر، اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ بس میں دن رات محنت کرتا ہوں، بس جنت ہی، اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ آگے آئے تو وہ کتوں مل گیا۔ کہتے ہیں موسیٰ جی میرے بارے میں بات ہوئی؟ کہا ہاں۔ اللہ کہتے ہیں نیکیاں کیا کر، مجھے راضی کیا کر، اگر راضی کرے گا تو میں تجھے جنت دے دوں گا، اگر میں جہنم میں پھینکوں گا۔ کہتے ہیں اچھا چلو جیسے بھی ہیں، اللہ نے یاد تو رکھا ہوا ہے نا، اللہ نے یاد تو رکھا ہوا ہے، جیسے بھی ہیں اللہ نے اپنی یاد میں تو رکھا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے موسیٰ، وہ جو عابد ہے، دن رات کی باتیں کرنے والا، دن رات گزاری کرنے والا، اس کو میرا پیغام دے دینا، اس کے فخر کی ہے، اس کے فخر کی وجہ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس خطو سے کہہ دینا، اس سادے انسان سے کہہ دینا، اس نے میرا شکر کیا ہے، اس نے میری شکر بجا میں لایا ہے، اس کو کہنا ہے میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سمین، یہ نیکیوں پر بات نہیں ہے، یہ عبادات پر بات نہیں ہے، یہ تو بہانہ بنے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک لمحے کی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے اور اللہ معاف کر کے جنت کا مالک بنا دے، اور یہ نہ ہو زندگی بھر کی نیکیاں ایک جملہ بول دینے سے، ایک فخر کر لینے سے، ایک لمحے کی تصور سے تمام برباد ہو جائے۔ تو میرے محترم سمین، عبادت کر کے آج سے کیا کرو اور یوں ہاتھ اٹھا لیا کرو اور کہا کرو اللہ عبادت میں نے کی ہے، نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لی ہے، اللہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اللہ تیرے راضی ہونے کے لیے اللہ مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ تو میرے محترم زمین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں مالک ہوں زمین و آسمان کا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرے، یہ ہوائیں بھی میری، یہ رزق بھی میرا، یہ پانی بھی میرا، اگر تو شکر کرے گا تو اور عطا کروں گا۔ یہ دیکھو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔
کریم نے فرمایا لوگوں توجہ کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو، اللہ کو منانے کی فکر کر لو۔ یہ زندگی تو پانی کا بلبلا ہے، یہ زندگی چند لمحوں کی زندگی، یہ زندگی مکھی کے پر کی طرح، یہ زندگی اللہ، یہ زندگی بہت قلیل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا توجہ کر لو، منا لو اللہ کو، توجہ کرو۔ اہل دل نے کیا کہہ دیا؟ کہہ دیا ملے خاص میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لمکا کیسے کیسے ہوئے نام پر بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرمایا تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ ملکیت اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، یہ مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی دے دے، جس کو چاہے وہ گدا کر دے، جس کو چاہے مالا مال کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے۔ فرمایا مالک اللہ ہے، فرمایا اللہ جس کو چاہے دے دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بادشاہی خود سے تو نہیں نہ ملا کرتی، یہ تو تعلیم کا سرا نہیں ہے، یہ ہنر کا سرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رضا جس کو عطا کر دے۔ یہاں پڑھے لکھے بیکار ہو کے بیٹھے، انگوٹھا چاپ پیسوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ دنیا کا نظام ہمارے سامنے ہے، یہاں بڑے بڑے ڈگریوں والے بھی بیکار رہتے ہیں، اور جن کو اپنے سائن بھی نہیں کرنے آتے، اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ جس نے اللہ کو رضا کر دیا، راضی کر دیا، اللہ کی رضا حاصل کر لی، اللہ نے بلند کر دیا اور عزت والا بنا دیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو کھو دیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ نے دنیا بھی ضلالت بنا دی، آخرت میں بھی رسوا کر دیا۔ اللہ کو پاؤ، اللہ کو پالو، جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا سب کچھ ہی کھو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہی اللہ ہے، اس کو راضی کرو جو دن کو نکالتا ہے راتوں میں سے، جو رات کو نکالتا ہے دن میں سے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہی ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے، جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اس کو راضی کرو جو تمہیں بنا حساب و کتاب رزق دے دیتا ہے۔ اس کو راضی کرو جس نے اس کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اس کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس نے اس کو پا لیا، جس کو اللہ مل گیا، اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اور جس کا اللہ کھو گیا اس کی دنیا بھی کھو گئی، آخرت بھی کھو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ میں نے قرآن سے سوال کیا، یہ تو بات ثابت ہو گئی، اللہ کو راضی کیے بغیر کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ زندگی بھی بیکار، وہ زندگی بھی بیکار، یہ زندگی بھی رسوائی، وہ زندگی بھی رسوائی۔ تو اللہ تجھ کو راضی کیسے کرے، اللہ تجھ کو خوش کیسے کرے، اللہ تجھ کو کیسے منائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کے میرے سے معافیاں مانگا کر، مجھے منایا کر، توبہ کر لیا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون،
فرمایا آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے، آدم کی اولاد بھول جانے والی ہے، کل ابن آدم خطا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ فرمایا خیر الخطا، ان میں کچھ بہترین خطا کار بھی ہیں، خطا کار اور بہترین اللہ کی کیا ماجرا ہے، وہ بھی خطا کار اور وہ بھی بہترین۔ فرمایا ہاں وہ خطا کار تو سارے ہیں، گناہ کرنے والے تو سارے ہیں، کچھ بہترین خطا کار اللہ کو کون سے خطا کار؟ فرمایا وہ خطا کار جن سے خطا ہوتی ہے وہ ہاتھ باندھ کر کے مجھ سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے یہ جگہ بچھا لوگ بچھا دنیا کے ہر شیر جانا ہے تو کی لینا ہے، وہ ایسے نہیں کہتے ہیں، بلکہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور توبہ کرنی شروع ہو جاتے ہیں، آؤ گزاری کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا گناہ ان کی نیندیں اڑا دیتا ہے، ان کا سکون ختم کر دیتا ہے اور ان کا چین ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں جب تک گناہ معاف نہ ہوگا دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائی آؤ زندگی کو آبزرو کرو، اپنی زندگی کو میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھو، گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں توبہ کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معافی مانگنے کا احساس ہمارے دل میں ابھرتا ہے کہ نہیں ابھرتا؟ یا ہم بھی گناہ کر کے ڈٹے رہتے ہیں، ہم بھی گناہ کر کے اثر جاتے ہیں، ہم بھی گناہ کر کے فخر کرتے ہیں یہ تو میری بڑائی ہے، یہ تو میری طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ بہترین انسان وہ ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن خطا ہو جائے تو ان کے دل میں احساس ابھرتا ہے میں نے غلط کیا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتی ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کو توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت ہے۔ میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کتنی محبت ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر آہ گزاری کرتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو کتنی محبت آتی ہے۔ جنہوں میرے آقا نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا ایک بندہ گھوڑا لیا ہوا، ساتھ کا بیرا لیا ہوا، جنگل میں سے گزر رہے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کو نقل فرمایا وہ جنگل سے گزر رہا ہے، گزرتے اس کو نیند آ گئی، تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس نے گھوڑے کو بھی باندھ دیا، بیرا کھانے پینے والا سامان ساتھ رکھ دیا اور درخت کے نیچے سو گیا، درخت کے نیچے آرام کرنے لگ گیا۔ سویا ہوا کچھ دیر بعد آنکھ کھلی ہے، دیکھتا کیا ہے سواری بھی موجود نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں ہے، زندگی کی امیدیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، سواری نہیں ہے جو منزل تک پہنچ سکے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے جو کھا کے زندہ رہ سکے، مشرق و مغرب کی شمال و جنوب تلاش کرتا رہا، نہ ہی سواری ملی، نہ ہی کھانے پینے کا سامان ملا، مایوس ہوا زندگی سے، زندگی کی امیدیں ختم ہوئی، پھر وہیں پہ آ کے سونے لگ گیا، وہیں پہ پھر آرام کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھتا کیا ہے سواری بھی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ جب انسان اپنی موت کو دیکھ رہا ہو اور جب تک اس کو زندگی کی امید مل جائے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے جب سواری کو دیکھا اور ذات راہ کو دیکھا، اتنا خوش ہوا، آقا فرماتی ہیں کہنا تو اس نے یہ تھا کہ واہ میرے مالک، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہنا تو یہ تھا، لیکن اتنا خوش ہوا کہتے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہو بیٹھا، پریشان ہو گیا اور خوشی میں بھول گیا میں نے کہنا کیا ہے، کہنا تھا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، کہتا ہے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ جنہوں میرے پیرو مرشد علیہ السلام نے کیا بات کی ہے، فرمایا وہ بندہ خوش ہوا نا، اس کو کتنی خوشی ہوئی، اس کی خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب گناہ کی معافی مانگتا ہے، فرمایا للہ اشد فرحا بتوبتہ
توبة عبده حين يتوب إليه من آياتكم. جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ بندہ کچھ ہوا تو ہوا، لیکن اللہ اپنے بندے سے اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے یہ اللہ کا قرآن توجہ فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے، کسی بندے سے غلطی ہو جائے، کسی بندے سے خطا ہو جائے، کسی بندے سے بھول چوک کے غلطی ہو گئی، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون بجہالۃ، وہ بھولا ہوا تھا، اس کو پتہ نہ چلا، اس سے غلطی ہو گئی، فرمایا پھر اس نے توبہ کر لی، اس نے معافی مانگ لی، اس نے اللہ کو منا لیا، فرمایا ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، جیسے وہ معافی مانگتے ہیں تو اس کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، مجھے واقعہ یاد آ گیا تبوک کا، میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، جنگ کے لیے تیاری کرنا شروع کر دو، جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دو، تیاریاں پکڑ لو، رستہ طویل ہے، رستہ خراب ہے، کوچے کثیر مقابلے کے ساتھ آ جاؤ، تیاری کرو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سال بڑے خوشحالی والا سال تھا، وہ سال میرے پاس بڑا پیسہ تھا، میں نے سوچا آج تیاری کرتا ہوں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کل تیاری کر لوں گا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا، آقا صحابہ کو لے کے چلے گئی، جنگ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بنا کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، میں مدینے میں نظر دوہراتا ہوں، یہاں پہ یا تو منافق نظر آتی ہیں یا بزرگ بوڑھے نظر آتے ہیں، جیسے میرے دل کو ہول پڑ گیا، اے کعب تو کیا کر بیٹھا، نبی کا حکم پورا نہ ہوا، نبی کے حکم پہ جا نہ سکا، اللہ اکبر، اتنا تبوک کے میدان میں پہنچے اور حضرت نے فرمایا اے میرے صحابہ کعب کدھر ہے؟ کعب کے ساتھ صحابہ کو بڑی محبت، حضرت فرماتے ہیں میرے صحابہ کعب بن مالک کدھر ہے؟ بنو سلمہ کا آدمی کہتا ہے آقا کعب کو تو اس کے مال و دولت نے روک لیا، کعب کو تو اس کے مال نے روک لیا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غلط بات نہ کر، کعب تو بڑا نیک انسان ہے، وہ اس قسم کا ذہن کا مالک نہیں ہے، لیکن آقا چپ ہے، آقا چپ ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آقا خاموش ہیں، آقا کے دل کو بھی صدمہ پہنچا ہے کہ کعب تیرا حکم مان کے نہیں آیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے جیسے مجھے پتا چلا اللہ نے آقا کو پتہ عطا کر دی، مسلمانوں کو پتہ عطا ہو گئی، اور آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کے مدینے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت کعب فرماتی ہیں جیسے جیسے میرے پاس خبر پہنچتی کہ آقا واپس آ رہے ہیں، میرا دل ڈرتا جاتا، میرے دل بھی ہوگل پڑتے جاتی کہ میں آقا کو کیا جواب دوں گا۔ آقا پوچھیں گے کعب تو کیوں نہیں گیا، تیرے جانے کی وجہ کیا تھی، تو میں آقا کو جواب کیا دوں گا، میں آقا کو کیا بتاؤں گا تو نہ گیا۔ دل میں خیال ہے کعب بہانہ بنا لے، کعب کوئی بہانہ بنا لے، پھر دل میں کہا کعب جھوٹ نہ بولنا، سچ کا سہارا لینا، یہ نہ ہو جھوٹ بول دے، نبی بھی ناراض ہو جائے، اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ اس طرح علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے اور مسجد نبی میں تشریف لائے، 40 کے قریب
मुनाफिकीन आए और कस्में खा खा कर बहाना पेश कर रहे हैं। आका अल्लाह की कसम ये बहाना था, अल्लाह की कसम ये बहाना था, ये मजबूरी बन गई, ये मसला बन गया। तो आका अलैहिस्सलाम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए माफी की दुआएं कर रहे हैं। हज़रत काब बिन मालिक आका अलैहिस्सलाम के सामने आए, आका अलैहिस्सलाम के सामने काब बिन मालिक पहुंचे। हज़रत काब फरमाते हैं मैंने आका का चेहरा देखा, आका का चेहरा देखा, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन वो मुस्कुराहट मोहब्बत वाली नहीं बल्कि गुस्से वाली थी। आका फरमाते हैं काब तू क्यों नहीं गया जंग पर? मुझे तुझ पर ये उम्मीद न थी, तू जंग पर क्यों ना गया? तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं आका बहाना कोई नहीं है, बहाना कोई नहीं है, बस सुस्ती सी हो गई, बस काली सी हो गई। तो आका फरमाते हैं काब चला जाओ, चला जाओ, अब अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तेरा नबी तेरे से बात नहीं करेगा, तेरा नबी तेरे से बात ही नहीं करेगा। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, पर मुसलमान के लोग कहते हैं काश कोई बहाना बना लेना, अल्लाह के नबी माफी का ऐलान कर देंगे, तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर देंगे। हज़रत काब फरमाते हैं ना ना अब तो सच का ही सहारा लूंगा, अब अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। हज़रत काब फरमाते हैं मैंने देखा मेरे साथ दो सहाबी और भी हैं, मेरे साथ उनका भी माजरा बना हुआ, उनको भी अल्लाह के नबी ने यही कहा कि जाओ अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। हज़रत काब फरमाते हैं वो बूढ़े थे, मैं तो जवान था, वो तो घर के हो रहे, वो तो घर से बाहर नहीं निकलते, मैं घर से बाहर निकलता, आका के पीछे नमाज पढ़ता और नमाज पढ़ के मैं कहता अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और आका के चेहरे की तरफ देखता रहता, आका मेरे सलाम का जवाब देंगे। हज़रत काब फरमाते हैं मैं देखता रह जाता, आका सलाम का जवाब भी न देते, आका सलाम का जवाब भी नहीं देते। हज़रत काब फरमाते हैं मैं उठ के आका का चेहरा देखना चाहता, आका अपना चेहरा फेर लेते हैं, आका अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं, आका मेरी तरफ चेहरा भी नहीं करते हैं। मेरे भाई ये सहाबी हैं, एक गलती हुई है, एक गलती, आका ने चेहरा फेर लिया है। आज हम दिन में कितनी नाफरमानियां करते हैं, आज नाफरमानियां को तो ढेर लगाए हुए हैं, आज दिन में कितने नबी के हुक्म असूली करते हैं, कितने कुरान के अहकाम को भूल जाते हैं। एक बात न काब बिन मालिक ने मानी है और नबी ने चेहरा फेर दिया है। हज़रत काब फरमाते हैं मैं घर में चला गया और मेरा चचा दाद भाई अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला वो बाग में है। फरमाते हैं मैं बाग की दीवार पर चढ़ा और मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा, मेरे भाई सलाम का जवाब नहीं दे रहा, मैंने दूसरी बार सलाम कहा, सलाम का जवाब न दिया, तीसरी बार सलाम कहा, सलाम का जवाब न दिया। हज़रत काब फरमाते हैं ऐ मेरे भाई क्या मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता, क्या मैं अल्लाह के नबी का सहाबी नहीं हूँ, मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, हमें तुमसे बात करने का हुक्म नहीं है। हज़रत काब फरमाते हैं मैं बाजार में जाता हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं सामान खरीदना चाहता हूँ, मुझे कोई सामान नहीं बेचता, बाजार में कोई बात नहीं कर रहा, मेरा कोई दोस्त मुलाकात नहीं करता, और हत्ता के 40 दिन गुजर गए। 40 दिन वो सहाबा जो एक लम्हा नबी का चेहरा देखे बिना नहीं गुजारते, आज 40 दिन गुजर गए हैं, आका मेरे नबी उसकी तरफ अपना चेहरा मुबारक नहीं करते। खता एक गलती सहाबी से हुई है और मेरे नबी ने मुंह फेर लिया है
اپنی زندگی کو آبزرو کرو، موازنہ کرو، کمپیریزن کرو کہ ہماری زندگی کہاں جائے گی۔ آج گناہوں سے ہم نے اپنا دامن بھرا ہوا ہے، قیامت کرو کیا نبی کا سامنا کر پائیں گے؟ دنیا پہ ایک غلطی پر نبی اپنے صحابی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یا قیامت کرو گناہ پر ڈھیر لے کے نبی کے سامنے جائیں گے اور نبی ہمیں دیکھیں گے؟ میرے بھائی توبہ کر دو، راضی کر دو اللہ کو، آج منا لو، موقع ہے، پھر موقع گزر جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے، میرے نبی نے میرے سے کلام نہ کیا، میرے سے بات نہ کی، میں گھر میں بیٹھا ہوا، آقا علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ کعب سے کہو اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا۔ پہلے مدینے کے لوگوں سے بائیکاٹ ہوا، فرمایا اب بیوی بچوں سے بھی نہیں ملنا، بیوی بچوں سے بات بھی نہیں کرنی۔ کہا کیا میں طلاق دے دوں؟ فرمایا طلاق بھی نہیں دینی، بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ 4 دن گزر گئے، کیا 10 دن اور گزر گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا قد ضاقت علی نفسی، قد ضاقت علی نفسی، قد ضاقت علی نفسی، مجھ پہ تنگ ہو گئی زمین، وضاقت علی الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود، زمین کھلی ہونے کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی، رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے خطا ہو گئی، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج کام کو اگر تو نے چھوڑ دیا تو کون دامن پکڑے گا؟ 4 دن گزر گئے اس حالت میں کہ نبی سے کلام نہیں ہوا، 10 دن بیوی سے کلام بھی بند ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، فجر کی نماز کا وقت ہے اور میں چھت پہ بیٹھا ہوا، ادھر سے آواز آئی یا کعب ابن مالک ابشر، سبحان اللہ، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب خوش ہو جا، اے کعب خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر کے گناہوں کو معاف بنا دیا ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، تیرے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تیرے میرے پیر و مرشد علیہ السلام یوں مسجد میں تشریف فرما، حضرت کعب دوڑے آئے اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی کیا مجھے معاف کر دیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں کعب، اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے تیری غلطیوں کو معاف کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے میرے گناہوں کو کیوں معاف کیا ہے؟ فرمایا ہاں کعب بتانا تیرے گناہ معاف کیوں ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ آج جھوٹ بول کر کے دنیا میں جان تو بچ سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے سچ بولا، اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے میری خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ اور میرے محترم سامعین میں قربان جاؤں، حضرت کعب کی توبہ اتنی پسند اللہ کو آئی، اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے حضرت کعب کی توبہ کہ ادھر توبہ ہوئی، ادھر نبی سے بات ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ نے توبہ کھل لی، توبہ قبول کر دی مہاجرین و انصار کی، اور وہ لوگ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرى من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. جب ان کے دل تنگ ہو گئے تھے، دل پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے روکے مجھے منایا، میں مان سے خوش ہوا، توبہ کو قبول کر لیا. اللہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. ہمیں اللہ کو منانا نہیں آتا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. کیا انداز ہے قرآن کا اور کیا مٹھاس ہے قرآن میں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. میں ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جب وہ توبہ کر رہے تھے. کیا مطلب؟ میرے بندے جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں. میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لیا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لیا کرو، اور اللہ کریم کے سامنے کہا کرو گناہ گار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے. اللہ جب تیرے ہیں تو تیرے در پر ہی آنا ہے. گناہ گار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے. کیوں؟ تو مالک کل جہاں کا، تو مالک کل جہاں کا، ہمارا نہیں کوئی تیرے سوا. اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے. اگر تو نے نہ بخشا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے. جنہوں میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، ابھی مسلمان نہیں ہیں. آقا کے پاس پہنچے، کہتے ہیں آقا آپ پر ایمان لانے کو دل کو بہت کرتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے کو دل کو بہت کرتا ہے، لیکن ایک بات نے ہمیں ستایا ہوا ہے، ایک بات نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ابھی صحابی بنے نہیں ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو میں بتاؤ کیا وجہ ہے، کس بات نے تمہیں پریشان کیا ہے، کس بات نے تمہیں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے؟ کہتی ہے دل تو بڑا کرتا ہے ہم ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں. فرمایا پھر کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کہتے ہیں آقا گناہ بہت کیے ہوئے ہیں، ہم نے زندگی کا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی غلطی چھوڑی ہی نہیں ہے. شرابیں ہم نے پی ہیں، زنا ہم نے کیا ہے، خطائیں ہم نے کی ہیں، چوری اور ڈاکہ ہم نے کیا ہے. اللہ کے نبی ہمیں آپ کی دعوت اچھی لگتی ہے پر ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے، اللہ ہمیں بخشے ہی نہ. اگر مسلمان ہو کر کے بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ توجہ کرنا منظر کیا بنا ہے. وہ اپنا استغاثہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میرے نبی بھی خاموش ہیں کیونکہ وما ينطق عن الهوى، میرے نبی اللہ کے بلائے بغیر تو بولتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہو تو جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ بھی چپ ہیں، میرے آقا بھی چپ ہیں. دونوں کی خاموشی محبوب سے دیکھی نہ گئی، محبوب نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا. وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے لاڈ پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دو. یہاں پہ ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ بولو کیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا عبادی میرے بندے. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی توبہ نہیں کی, ابھی گناہوں سے معافی نہیں مانگی ہے, ابھی تو صرف پریشان ہی ہوئے ہیں, ابھی تو صرف دل میں ہی اٹھی ہے, ابھی تو صرف احساس ہی پیدا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا عبادی میرے بندے ہیں, میرے بندے ہیں. تو کلمہ نہیں پڑھے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں. ہم تو پھر کلمہ پڑے ہوئے ہیں, ہم تو پھر نبی کے امتی ہیں, ہم تو پھر مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں. اگر ان کو اللہ اپنے بندے کہتا ہے کہ ہمیں اپنا بندہ نہیں سمجھتا. اور اس میں مٹھاس کتنی ہے ذرا توجہ. جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا میرا لاڈ, میرا پیارا, میرا چند, میرا لاڈ, میرا پیارا. ماں کی محبت ہے, ماں اپنے بچے کو محبت سے بلاتی ہے, اور ماں کی اس محبت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے. اور یہی مٹھاس اللہ کے اس لفظ میں ہے کیا کہ یا عبادی, ایسے نہیں ایسے یا عبادی, یا عبادی, یا عبادی میرے بندے, میرے بندے. اللہ کون سے تیرے بندے ہیں؟ کن بندوں کو پکار رہا ہے؟ نمازیں پڑھنے والے نہ, روزے رکھنے والے نہ, زکاتیں دینے والے نہ, یہاں مسجد ریحانیہ میں بیٹھ کے جمعہ سننے والے نہیں. اللہ کون سے بندے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. فرمایا میرے وہ بندے, میں ان بندوں کو مخاطب کرتا ہوں, ان بندوں کو بلا رہا ہوں جنہوں نے اپنی جان سے ظلم کیا ہوا, جنہوں نے گناہ کیے ہوئے, جنہوں نے گناہوں سے اپنی چھولیاں بری ہوئی. اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان سے کہہ دو کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو, میری رحمت بہت وسیع ہے, میری رحمت سے نہ امید نہ ہو, میری طرف آئے تو صحیح, میری رحمت بہت زیادہ. ساری زندگی کے گناہ بھی لے کے آ جا, ساری زندگی کی خطائیں لے کے آ جا, ساری زندگی کی خطائیں لے کے آ جا, ساری زندگی کی سیاکاری لے کے آ جا. ایک بار آ کے کہہ دے اللہ میری توبہ, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مایوس گناہگار زمانہ کو بتا دو, بخشش کے لیے گناہ ہے دربار خدا کا. آؤ تو صحیح, یہ دربار کھلا ہوا ہے, مناؤ تو صحیح, یہ دربار کھلا ہوا ہے, اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے. مایوس گناہگار زمانہ کو بتا دو, بخشش کے لیے گناہ ہے دربار خدا کا. تو چھوڑ کر گدائی ملے تجھے کو رسوائی. کہیں اور چلا جا, پیسہ بھی لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے, جیب بھر کے لے کے جا, واپس خالی آئے گا. اللہ کا در کیسا در ہے, یہاں پہ پیسہ بھی نہیں لگتا, یہاں پہ وقت بھی نہیں لگتا, یہاں پہ خالی آ جھولیاں بھر کے لے جا, وہاں پہ بھر کے جا خالی آ, یہاں پہ خالی لا اور بھر کے لے جا. تو میرے محترم سامعین, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس کو راضی کر لو, مان جائے گا, تو راضی ہو جائے گا. تجھے راضی کرنے میں دیر ہے, اس کو راضی ہونے میں دیر نہیں ہے.
کیا تو صحیح، آنسو بہاتا صحیح، کبھی اس کو منا تو صحیح، تجھے دیر ہے، اس کو راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ اور راضی کرنا کہتے ہیں، یہاں میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا طریقہ کیا ہے راضی کرنے کا، منانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن سورہ زمر ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اگر راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا لے۔ اگر دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے تو سر زمین پہ رکھ کے کہہ یا اللہ میں اللہ میری توبہ، بناتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جھکنا تیرا کام ہے، سر کو جھکانا تیرا کام ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، تیری پکاروں کو سننا رب رحمان کا کام ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، اللہ نے یہ بات کہہ کر اللہ کی قسم بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے اگر راضی کرنا چاہتا ہے، اگر مجھے منانا چاہتا ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو انیبو، جھک جا، سر کو جھکا لے۔ یہ نہ ہو سوچتا رہ جائے آج توبہ کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، من قبلی ان یاتیکم العذاب، یہ نہ ہو تو سوچتے رہ جائے آج معافی مانگوں گا، کل معافی مانگوں گا، کہ میں ان یاتیکم العذاب، تو سوچ میں رہے اور اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ ہمیں ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون، اگر اللہ کا عذاب آ گیا پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، پھر کوئی مدد نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے ایک مہینہ پہلے، نہیں، ایک ہفتہ پہلے، نہیں، ایک گھنٹہ پہلے، نہیں، ایک لمحہ پہلے بھی معافی مانگو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ اللہ مجھے اپنی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس آخری بات کر رہا ہوں، میرے بھائی توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو سب کچھ ہو گیا، یہ دنیا کھو گئی، یہ آخرت کھو گئی، اور اگر اللہ کو راضی کر دیا دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ اللہ کو پالو، اللہ کو مت کھو، اللہ کو مت بھولو، اللہ کو مت ہاتھ سے جانے دو۔ اگر اللہ کو منا لو گے دنیا و آخرت بن جائے گی۔ میں آپ سب حضرات سے ایک التجا کرتا ہوں، ایک التجا اور خواہش کرتا ہوں، آپ سب مل کر میرے ساتھ بولیں یا اللہ میری توبہ، پھر ایک بار یا اللہ میری توبہ، سارے مل کر ایک بار پھر کہیں یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم میں میرے رسول پر کھڑا ہوں، آپ سب نے جس نے دل سے یہ کہا ہے یا اللہ میری توبہ، میرا ایمان ہے اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور جس نے دل سے توبہ کی ہے وہ یہاں پہ ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں پہنچا ہے، ایسے گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا ہوگا جس نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جو سنا ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، باقی دعوانا الحمدللہ۔